Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہمارے ملک کے ابھی ایک مشہور جن کو لوگ ابھی نام لینا پھر کیا مجھے اچھا نہیں لگتا نام لوں میں, ہر تھوڑے دن بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کا بیان آیا ہوا ہوتا ہے. فساد چودھری, یہ علماء ترقی میں رکاوٹ, ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, ان کے فتووں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ابھی کل کسی نے کوئی کلپ بھیجا, میں نے سوچا کہ ان سے جا کے بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ تم اپنے یونیورسٹی اور کالجوں کا حال دیکھو. میں نے دونوں ماحول دیکھے ہیں, یونیورسٹی کالج کا بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کا بھی دیکھا ہے. کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا, کوئی صاحب آئے انگلش لینگویج کے بڑے ٹیچر ہیں, وہ مجھ سے کوئی انٹرویو لے رہے تھے ویسے ہی گپ شپ کے لیے, کہ آپ کا اسکول کا ماحول کیسا تھا, کالج کا ماحول کیسا تھا, پھر مدرسے آنے کا تجربہ کیسا تھا. ہوتا ہے نا حالات زندگی پر بعض لوگ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے مختلف چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, محبت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیسا رہا آپ. تو میں نے ان کو مختلف چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا پھر اخلاقیات کے لحاظ سے. میں نے کہا بھائی دیکھو, اسکول میں ہم جب تک پڑھتے تھے تو ابا اماں کا بھی احترام تھا, بھائی بہنوں کا بھی احترام تھا, اگرچہ اسکول نے وہ احترام ہمیں نہیں سکھایا, لیکن والدین کی تربیت کے اثرات تھے, خاندان کی تربیت کے اثرات. میں نے کہا جب کالج میں گیا ہوں میں تو باقاعدہ میں نے وہاں بدتمیزی سیکھی. میں تو میری عمر اس وقت 16 یا 17 سال تھی, 16 سال تھی میری, اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے پیدائش سے لے کے اس وقت تک پہلی مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی سے بات کی. سمجھ میں آ رہی؟ میرے بڑے بھائی نے مجھے کسی بات پہ تنبیہ کی, ڈانٹا, تو میں نے آگے سے فوراً جواب دیا. یہ کہاں جانے کے بعد؟ کالج جانے کے بعد, کیونکہ وہاں کا ماحول اسی قسم کا تھا. ٹیچر ڈانٹ نہیں سکتے تھے, تھوڑا زیادہ ڈانٹ دیتے تو آگے سے اسٹوڈنٹ جواب دیتے, اور یہ سکھایا جاتا تھا سیلف ریسپیکٹ, سیلف ریسپیکٹ. بابا یہی کر کر کے نا فرعون بنایا جاتا ہے وہاں بچوں کو, لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں. وہ بھائی وہ تمہارا باپ کی جگہ ہے, وہ استاذ ہے, تمہارا ٹیچر ہے, وہ تمہیں کتنا احسان کر رہا ہے, تمہیں پڑھا رہا ہے, تمہیں علم دے رہا ہے. اگر وہ کبھی کبھار ڈانٹ دے یا کبھی کبھار, میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کو, لیکن اگر کبھی اس نے تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ایک آدھ تھپڑ لگا دیا تو تم بھی تو برداشت کرنا سیکھو نا. غلط کیا اس نے, نہیں مارنا چاہیے, لیکن باقاعدہ بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے. ماحول اس قسم کا ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, کالج کے بعد میں آگے یونیورسٹی کی طرف نہیں گیا اور مدرسے میں آ گیا, تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو یہ بدتمیزی کی تھی, یہ بدتمیزی درست, بولو بھائی, نہیں تھی. تو بدتمیزی کے بعد دوبارہ سے تمیز ہمیں کس نے سکھائی؟ مدرسے نے, کالج نے نہیں. میں کالجز کی اہمیت کا مخالف نہیں ہوں, علم تو دونوں سیکھنے ضروری ہیں, یہ بھی اور وہ بھی, لیکن ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے کالج تعلیم کے ساتھ ساتھ بدتمیزی باقاعدہ آرڈر پہ سکھا رہے ہیں, باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے. اگر لوگ یونیورسٹی اور کالج جانے کے بعد ماں باپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں, بڑے بھائی بہنوں سے تمیز سے بات کر رہے ہیں, یہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں, یہ ان کے خاندانی اثرات کی وجہ سے ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ اس لیے کہ ان کے خاندان میں وہ جو اچھے اثرات ہیں وہ اب تک باقی ہے, یونیورسٹی کے ماحول نے اس کو خراب ابھی تک نہیں کیا. یہ تو ہے تہذیب. مدرسے میں ہم گئے تو ہمیں پتا چلا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. کبھی ہم یعنی ایک حیران ہوا کرتے تھے, علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا, بزرگوں کا احترام کرنا. پھر یہ خیال ہوا کہ یار جب ان کا احترام ہے تو باپ اور ماں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے, خونی رشتوں کی اہمیت تو ان سے زیادہ ہے. تو اور تعلیم کا معیار اتنا اچھا تھا, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی طالب علم نے نقل کی ہو کبھی. نقل کا ریشو نہ ہونے کے برابر. کبھی نہیں دیکھا کہ کھڑکیوں سے کوئی پھرے پکڑا رہا ہو, سمجھ رہے ہیں؟ کسی ٹیچر کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے
نہیں دیکھا. جو سلیبس ہوتا ہے 99.99% جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں دینی مدارس میں, وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں, اور جو مدرسے نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو بھی پورا کرتے ہیں. وہ نصاب مکمل کیا جاتا ہے, ٹرخاتے نہیں ہیں. جو سبق کل پڑھانا ہوتا ہے رات کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ہم نے مدرسے میں ماحول دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو اولادوں کی طرح سمجھتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ. اب تک محبت کا الحمدللہ رشتہ قائم ہے. حالانکہ درس نظامی مکمل کیے ہوئے مجھے کئی سال ہو چکے ہیں, 18 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ان ٹیچر سے رشتہ اب تک بہت مضبوط قائم ہے الحمدللہ, بہت مضبوط, اور اللہ قائم رکھے قیامت تک. یہاں کا جو ہم نے ماحول دیکھا وہ ماحول, اب وہ میں پرانا ماحول کی بات کر رہا ہوں, اب تو ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی. تو یہ حال تھا تہذیب کا, اور جو تعلیم کا حال ہم نے کالجز میں دیکھا ہے وہ بھی الحمدللہ بڑا شاندار دیکھا ہے, جو بیان کرنے کے قابل بولو بھائی نہیں. مجھے یاد ہے ایس ایم سائنس کالج بہت اچھا, دوسروں کالج سے پھر بھی بہت اچھا ہے وہ. جب ہمارا پیپر تھا ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ ایئر کے, تو جو ممتحن حضرات تھے وہ باقاعدہ ایک ایک طالب علم, ایگزامینر جو ہے نا, وہ ایک ایک طالب علم کے پاس جا کے پوچھتا تھا کان میں 50 روپے ہیں 100 روپے ہیں, کیا کرنا ہے بھائی, میں اس کا جواب تمہیں لا کے دے دوں گا. میرے پاس بھی آیا, اس وقت 50 روپے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی. کہہ رہے 50 روپے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ یہ میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں, ابھی اس کا جواب جو ہے نا. میں چونکہ سیکنڈ ایئر میں مدرسے میں آ چکا تھا, لہٰذا میں نے سیکنڈ ایئر کی تیاری نہیں کی تھی. جب تیاری نہیں کی تو پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے پتا تھا میں 33% یا 40% نمبروں سے پاس تو ہو جاؤں گا, مگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے. تو میرا ارادہ تھا میں پیپر کو چھوڑ دوں اور سپلیمنٹری میں اس کو, تاکہ نمبر میرے اچھے آ جائیں, سپلیمنٹری میں دوں میں. تو میرے پاس, مجھے تو نقل کی بہت سخت ضرورت تھی. کیا خیال ہے بھائی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں تاکہ مجھے سپلیمنٹری میں دوبارہ سے یہ پیپر نہ دینا پڑے. لیکن میں چونکہ مولوی کا بچہ تھا, معذرت کے ساتھ, جن مولویوں کو یہ صبح و شام برا بلا کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ہمیں یہی سکھایا گیا تھا تبلیغ میں اٹھنے بیٹھنے میں کہ نقل بری چیز ہے, دھوکہ ہے, گناہ ملتا ہے, جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس وجہ سے ان کی آفر کے باوجود میں نے الحمدللہ نقل, بولو بھائی, نہیں. یہ میں مولوی ورسز مسٹر یا مولانا ورسز لبرل کا مقابلہ کر رہا ہوں آج, فساد چودھری کی وجہ سے, کہ انہوں نے جو فساد پھیلایا ہے نا علماء کے خلاف, زہر اگل رہے ہیں کہ یہ مولوی ترقی کے راہ میں رکاوٹ, یہ مولوی کو ہاتھ میں دے دو گے نا یہ سسٹم, تو یہ نقل ختم ہو جائے گی. ٹیچر محنت کر کے پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, جیسے کہ مدارس میں ٹیچرز محنت کر کے پڑھاتے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں بہت محنت سے, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں. اور آپ تنخواہیں تو دیکھو کالجز میں جا کے, ان کو سہولتیں کیا مل رہی ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں محنت کرنے والے, باقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ جناب مجھے کہنے لگا, میں نے کہا نہیں, کہہ رہے کہ چلو کل لے آنا, ابھی میں نقل کرا دیتا ہوں, کل جب پیپر ہوگا نا تو 50 روپے لے کر آنا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے پتا تھا ایک دفعہ اس غلط چیز کی عادت لگ گئی تو غلط کام ایک دفعہ ہوتا ہے, پھر قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اور کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے ایک آدھ مثال دی آپ. تو نہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے اور نہ تعلیم دی جا رہی ہے. دینی مدارس, آپ ذرا کسی اچھے مدرسے کا, جو بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے, وزٹ کر کے دیکھیں, چھوٹے مدارس بھی بڑے مدارس بھی, جو تعلیمی ادارے ہیں, ہر 4 دیواری کو مدرسہ نہیں کہا جاتا. اب کسی نے کہیں سے یتیم بچے لے کے رکھ لیے, عیدی سینٹر کھول لیا اور مدرسے کا لیول لگا لیا اور اس پہ وہ چندہ کر رہا ہے, اس کو مدرسہ تھوڑی کہیں گے. جو باقاعدہ تعلیمی ہمارے دینی ادارے ہیں جہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں, تو آپ کبھی جا کے وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے
اور جو ان کا سلیبس ہے, جو ان کا نصاب ہے, وہ بھی علی وجہ الکمال بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے. اور دورہ کریں آپ یونیورسٹیوں کا, ڈیٹنگ پوائنٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھی بھی ہوگی. سارے ایسے خراب نہیں ہیں, میں نے بتایا کہ بہت سے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ یونیورسٹی نے ان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو برباد نہیں کر سکی, وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. لیکن یہ تربیت 1-2 نسلوں کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. جاؤ کراچی یونیورسٹی کا حال دیکھو, پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو جا کے, لڑکیاں سٹے لگا رہی ہیں. فساد چودھری کبھی اس پر بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ بولے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے تو ہماری جو ایک خاندانی ایک نظام تھا اس نظام کی ایسی کی تیسی کر دی, اس پر کبھی بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں آپ کو لڑکیاں سٹا لگاتی ہوئی نظر آئیں گی, اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تھا, اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ چرس پیے یہاں بیٹھ کے. تو یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے, تہذیب بھی اور تعلیم بھی. علماء ترقی کی راہ میں اس وقت رکاوٹ ہوتے جب کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہوتا کہ اسلام میں ترقی حرام ہے یا یونیورسٹی جانا. علماء تو اتنے گندے ماحول کے باوجود یونیورسٹی جانے کو جائز کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو علماء تو کہتے ہیں پھر بھی ضرور جاؤ, اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ, مگر تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو مسلمان پہلے ہی بہت پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے. کوئی ایک مدرسہ دکھا دو جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یونیورسٹی میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اس گندے ماحول کے باوجود جو علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تاکہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ, ان علماء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے فتووں نے ہمیں ترقی میں پیچھے رکھ دیا, اور اپنا جو گند ہے نا وہ اٹھا کے علماء کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے. اکثر ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں بچہ بدتمیز ہے, مانتا نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے اپنے ماں باپ پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم تو ایسے نہیں تھے, ہماری اولاد کو کیا ہو گیا. میں ان سے کہتا ہوں یہ کہاں سے بدتمیزی آ رہی ہے؟ اسکول سے. آپ نے جس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے ممکن ہے وہاں کچھ ایجوکیشن ہو, مگر نہ صرف یہ کہ تمیز سکھائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.